بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، کہتا ہے جی کہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال میں سمجھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں، اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ۔ اب اس کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے۔ تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی، سمجھے بھی، پھر عمل کریں گے۔ اور پھر احادیث متضاد ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں، اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء کا کام ہے۔ بہرحال ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ فجر کی سنت چھوڑ جانے سے پہلے فوراً فرض نماز کے بعد میرے بھائی اگر 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ گئی، جماعت کھڑی تھی، مل گیا، آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، تو اب اس کا افضل وقت تو ہے کہ اشراق کے بعد پڑھے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ سنت کی تو اصل میں قضا ہوتی نہیں، قضا تو فرض اور واجب کی ہوتی ہے، سنت کی تو قضا نہیں ہے، اگر قضا نہیں بھی پڑے گا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن چونکہ یہ 2 رکعت سنت حضور پاک کو محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہت دے دے، اس سے یہ 2 رکعت کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی، اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کی محبوب سنت ہے قضا کو، اللہ سنت کی تو قضا ہوتی ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ افضل یہی ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، اور جب سورج نکل کے اوپر چلا جائے نہ نکلنے کے تقریباً 15 منٹ بعد اشراق بھی پڑھ لیں اور سنتیں بھی قضا کر لیں۔ انشاءاللہ ایک یہ پوچھا تھا کہ کیا فجر کی نماز کے بعد سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ غالباً ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا دیر سے آئے، جماعت قائم تھی تو شامل ہو گئے، اب کیا بعد میں سنت پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ دیکھیں چونکہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تلقین موجود ہے، لہٰذا ہمارے علماء احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دیر سے آیا اور جماعت قائم ہے تو اسے یہ غور کرنا واجب ہے کہ کیا میں سنتیں پڑھ کر پھر جماعت کو پا سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر اس کو یقین ہے کہ سلام سے پہلے بھی شامل ہو جاؤں گا، یہ بھی یقین ہے تو پہلے سنت پڑھے گا، پھر اس کے بعد فجر کی جماعت میں شریک ہو۔ اور اگر یقین ہے کہ نہیں، اگر میں سنتیں پڑھوں گا چاہے کتنی ہی تیزی کے ساتھ پڑھوں، امام صاحب سلام پھیر لیں گے تو پھر وہ سنت ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ بہرحال یہ سنت ہیں اور جماعت واجب ہے، اور واجب کو سنت کے اوپر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فجر کے جب نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، اس سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، جب ہم نفل کا لفظ کہتے ہیں نا مطلقاً نفل، تو یہ فرض اور واجب کے مقابل آتا ہے، فرض واجب اور یہ نفل، کیونکہ نفل کا مطلب زائد،
تو جب ہم اس کو فرض اور واجب کے مقابلے میں لاتے ہیں تو اس نفل کے تحت پھر سنت موقدہ، غیر موقدہ اور جو عام نوافل جس کو آپ کہتے ہیں مستحب نمازیں سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو فقہاء نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر، یعنی اگر اپنے جماعت ہو گئی ہے، ویسے تو فجر کے وقت سے ہی حکم یہ ہوتا ہے، اور اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی آپ نفل نماز یا سنت نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ سنت چھوڑ دیں۔ طلوع آفتاب کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ضرور فرماتے ہیں کہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے سنتوں کی قضا کر لیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً فرماتے ہیں کہ سنت کی قضا نہیں ہوتی ہے، اب اگر نہ بھی پڑھیں تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد تو آپ نہیں پڑھیں گے، طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے پہلے موقع ملے تو ان سنتوں کی قضا کر لیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، صحیح بخاری میں، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے۔